بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ وقف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ باغ زیادہ بھی تھے اور بڑے بھی تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیر ہا تھا۔ وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسند تھا۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ پانی بھی اس میں بہت میٹھا اور زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہیں، یعنی نیکی کا اعلیٰ درجہ آپ تب کما سکتے ہو جب سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بیر ہا سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ میں باغ اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھیں اسی کے موافق وہاں خرچ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فائدہ، ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال، جائیداد، کوئی ایک آدھ واعظ سن کر، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کرتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہونے کے بعد، یا پھر وارثوں سے خفا ہو کر کے ان کو محروم کرنے کی نیت سے، اور سال ہا سال اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آئے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نمود کی خاطر کوئی چیز ہو، شادی بیاہ کی تقریب ہو تو سودی قرضے سے بھی انکار نہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی نے قرآن پاک کی وہی آیت کریمہ سنی جو آج کل ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس میں سے اگر کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو نیکی کے حقدار بنو گے، نہیں تو نہیں۔ یہ آیت کریمہ جب اس بزرگ نے سنی تو ابھی جو مین گیٹ ہے مسجد نبوی کا، سامنے سے جب آتے ہیں باب فہد، تھوڑا سا جیسے اندر جائیں گے تو وہاں قالین دوسرے کلر کی بچھی ہوتی ہے، عام کلر سے ہٹ کر، تو وہاں یہ کنواں ہوتا تھا بیر ہا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے جاتے، پانی وغیرہ پیتے، اور بہت میٹھا بھی، مزیدار بھی، باغ عمدہ بھی، قریب بھی اور ذائقے دار۔ تو جب اس نے یہ آیت کریمہ سنی تو فوری طور پر آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پر۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام پر خرچہ جو کرو دل کی محبت سے کرو، جس چیز کے ساتھ محبت زیادہ ہے وہ خرچ کرو، اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اسی کو اپنے گھر میں رکھو، کچھ وقت تک اس کو پالتے رہو تاکہ اس کے ساتھ آپ کی محبت پیدا ہو۔ جب محبت پیدا ہوگی نا تو پھر اس کو ذبح کرنے کو دل مانتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کو مان کر ذبح کرو گے تو ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ اصل تو انسان کو اپنی جان دینی تھی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہ تو پھر اللہ کا فضل ہو گیا کہ بیٹے کی جگہ پر جانور آ گیا، ورنہ حکم اصل یہ تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرو، اپنے بچوں کو ذبح کرو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کٹوا دو۔ یہ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ نعم البدل عطا کر دیا۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں یہ اللہ کا کتنا آسان ترین حکم ہوا۔ اپنا جسم نہ کاٹو، اپنے بیٹے کو نہ کاٹو، صرف جو آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے تو بھی خیر ہے، پیسہ ہے تو پھر ایک چھوٹا جانور کاٹو، چھوٹا جانور، اور یا پھر بڑے جانور کے اندر ایک حصہ۔ کوئی بندہ صرف 2-4 لاکھ کا مالک ہو یا کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہو، اس کے اوپر قربانی ایک چھوٹا جانور یا بڑے کا ایک حصہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں۔ یا تو بکرا بکری بھیڑ دمبا کریں تو ایک بس، اور اگر بڑا کرنے کا شوق ہے تو بڑے کے اندر ایک حصہ آپ کے اوپر شریعت کا حکم ہے، اور 7 حصے کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر دل کے خوشی سے واقعی اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر نہ کرنا بہتر ہے، ورنہ پیسے بھی جائیں گے، ثواب بھی جائے گا، الٹا شرک کا خطرہ ہوگا، کیونکہ دکھلاوا شرک ہے۔ دکھلاوا لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنا شرک ہے۔ ابھی یہ کیسے پتہ لگے کہ میں جو یہ بیل ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں؟ اس کے آسان مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے واقعی ضرورت مند ہے، مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، کوئی سی غریب محتاج کا کام ہے، اسی کو دینے کے لیے 5,000 روپے آپ کو دل نہیں مانتا، آپ 5,000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنا پیسہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، یہ حقدار ہوگا نہیں ہوگا، چھوڑو میں نہیں دیتا۔ یعنی یہاں جو دیکھنے میں آنے والی چیز نہیں تھی وہاں 5,000 نہیں دے رہے ہو، اور جو گلی محلے میں سب کو پتہ لگے گا اس کے لیے لاکھ روپیہ بڑی خوشی سے نکال دیتے ہو، تو لگتا ہے دل میں تھوڑا کالا تو ہے۔ آدمی اپنے حساب سے سوچے، اگر واقعی اللہ کے لیے کرتا ہے کوئی منع نہیں ہے، لیکن واجب جو ہوگا، لازم جو ہوگا وہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ یا چھوٹا بکرا ہو، یعنی چھوٹے جانوروں میں سے بکرا کوئی بھی ہو، 1 سال سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے وہ، اور اگر بڑا جانور ہے تو بڑے میں ایک حصہ ہے بس، 7 حصے ایک بندے کی طرف سے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو بیٹے وغیرہ کی طرف سے کرتے ہیں، بیوی کی طرف سے کرتے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر واجب وہ ایک ہی ہے۔ خیر یہ مسئلہ الگ ہے، یہ پھر جب قربانی کے دن قریب آئیں گے تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہاں یہ بات آئی کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ خرچہ کرتے ہو تو وہ چیز خرچہ کرو جو آپ کے دل کو زیادہ محبوب ہو۔ جانور کو جب اپنے گھر میں پالتے رہو گے تو اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے 2-4 دن تک بکرا یا بیل گھر میں رکھا، بچے ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، پھر ذبح کرنے کے ٹائم پر بچے روتے ہیں، نہیں ابو اس کو ذبح نہیں کرو، یہ تو ابھی ہمارے گھر کا ہے، کوئی اور جا کر کے ذبح کرو، یعنی محبت ہو گئی نا۔ تو اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کاٹو، لیکن اللہ کی خاطر کاٹ دیتے ہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر جا کر کے اس کو خرچہ کرو، ان کے اوپر تقسیم کر دیا۔ یعنی
نیکی کے اندر بھی اپنوں کا حق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس کے اندر یہ ذرے برابر بھی نہ سوچا کریں کہ یہ میری عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے تعلقات میرے ساتھ اچھے ہیں یا نہیں اچھے۔ اسی کی عجیب مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، جو اس حضرت ابو بکر کی بیٹی، معصوم بیٹی سیدہ عائشہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، محبوب گھر والی، اسی کے اوپر لوگوں نے تہمت لگائی، اور حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار نے بھی وہ تہمت لگائی اور پھیلائی، مستح۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو میں ہر مہینے میں یا روزمرہ خرچہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ جب پیغمبر کریم کو پتہ لگا، اللہ رب العالمین نے ترغیب دی، نہیں، آپ کو اگر خرچہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے خرچے کرتے ہو، تو اس وجہ سے آپ ذاتی چپکلشوں کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ پہلے جتنا دیتا تھا ابھی اسے ڈبل دیا کروں گا۔ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ میرا رشتہ دار میری عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ چھوڑو بھائی، جب اللہ کے نام پر دینا ہے تو بس نا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔